ہم نے ابھی قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیتیں مبارکہ سنی، پارہ 1 سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 10 تھی۔ ہمارا ایک تسلسل چل رہا ہے قرآن مجید کا، ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں ابھی یہ جو آیات چل رہی ہیں، پچھلا جمعہ میں جو 2 آیات تلاوت کی تھیں اور جن کے اوپر کچھ بیان کیا، وہ 8ویں اور 9ویں آیت تھی، اور وہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک یہ جتنی آیات آگے آئیں گی، ان کے اندر منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین، ان کے عیب، ان کے کام، ان کی غلطیاں کوتاہیاں، اور انہی کے متعلق یہاں پر بیان کیا گیا، تاکہ مسلمان ان کو دیکھ بھی لیں، سمجھ بھی لیں، منافقین سے بھی بچ جائیں، اور جو منافقین کرتے ہیں اس سے بھی مسلمان محفوظ رہیں۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل اور ہے، ظاہر اور ہے، اور منافق جو ہوتا ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کو، اس کے رسول کو، مومنین کو دھوکہ دے، لیکن وہ ان کو دھوکہ تو نہیں دیتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ ضرور دیتا ہے۔ اب آج کی جو ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے 2 عیب بیان فرمائے ہیں، اور پھر ان 2 عیبوں کی سزاؤں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے جو یہاں پر ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، جو منافق ہیں ان کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ کون سا مرض؟ حسد کا مرض، بغض کا مرض، حضور سے عناد کا مرض۔ تو فرمایا منافق جو ہے اس کے دل کے اندر یہ امراض ہیں۔ تو جب ان کے دل کے اندر یہ امراض ہیں تو منافقوں کی سزا پھر کیا ہے؟ دل کے اندر بغض رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہری طور پر ان کے اعضاء ٹھیک ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہے، پاؤں میں کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ ہے تو ان کے دلوں کے اندر مسئلہ ہے کہ ان کے دل ناپاک ہو چکے ہیں، ان کے دل بیمار ہو چکے ہیں۔ ظاہری طور پر بڑے صحت مند نظر آتے ہیں، لیکن دل گندے ہو گئے، دل بیمار ہو گئے، دل کمزور ہو گئے۔ تو اب جب دلوں کے اندر بیماری آ گئی، اور بیماری میں ہوتا کیا ہے؟ بیماری میں ہونا تو یہ چاہیے نا، بندہ بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے، طبیب کے پاس جائے، اور وہاں پر جا کر علاج کرے۔ آج دنیا کا یہی تو دستور ہے۔ اگر میں بیمار ہوں تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، جا کے ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتاؤں، وہ جن چیزوں کی احتیاطیں بتائے میں وہ کروں، وہ جو دوائی لینے کا بولے وہ میں دوائی لوں، اللہ نے چاہو تو صحت مل جائے گی۔ اب جو دل کا بیمار ہے اس کو چاہیے روحانی پیشوا کے پاس جائے۔ رب نے حضور کو بھیجا ہے دنیا کے اندر دلوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے، دلوں کو ستھرا کرنے کے لیے۔ اب اگر دل کے اندر بیماری آ گئی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، سچے دل کے ساتھ حاضر ہو جائیں، اور جا کر اپنے دل کا علاج کروا لیں۔ لیکن یہاں تو مسئلہ ہی یہ تھا کہ جو منافق ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے کس چیز کا؟ جو ڈاکٹر ہے جو ان کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے، جو دلوں کو ستھرا کرنے کے لیے آیا، یہ اسی کے خلاف ہو کے بیٹھ گئے، یہ اسی سے بغض رکھتے ہیں، یہ اسی سے حسد رکھتے ہیں، یہ اسی کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ اب جب ڈاکٹر کے خلاف ہو گئے، طبیب کے خلاف ہو گئے، جب دلوں کو ستھرا کرنے والے کے خلاف ہو گئے، تو اب پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزا کو بیان فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، اس کی سزا کیا دی؟ رب نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا ہے۔ اب یہ ایک بڑی توجہ کی بات ہے، دل کے اندر بیماری ہے، جب دل کے اندر بیماری آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر تو بیماری ہوتی کسی اور وجہ سے بیماری ٹھیک ہو جانی تھی، لیکن ہے حضور سے نفرت کی وجہ سے، مگر ہے رب سے عناد کی وجہ سے۔ اب جب یہ چیزیں سامنے آ گئی تو فرمایا اللہ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا، اب ان کی بیماری کم نہیں ہوگی، اب یہ ان کو مزید بیمار کر دیا جائے گا، تاکہ اسی بیماری کے اندر ہلاکت ان کو مل جائے۔ ایک چیز بیان کی یہاں پر، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ دوسری چیز جو ارشاد فرمائی، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو منافقین ہیں
دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ کیوں ہے ان کے لیے عذاب؟ فرمایا بیما کانوا یکذبون، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا، یہ جھٹلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کے اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ تو یہ دو عیب ان کے یہاں پر بیان کیے گئے، اور دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا سزائیں ملی ہیں یا ملے گی وہ یہاں پر بیان فرما دی۔ اب ہم اس آیت کو دیکھیں، ایک آیت ہے، اس آیت کو دیکھیں، ویسے تو سیکھنے کے لیے بڑا کچھ ہے کہ اس ایک آیت کے اندر ہی دو چیزیں میں بیان کروں گا یہاں پر۔ سب سے پہلی چیز ہم جو دو سبق یہاں سے حاصل کریں، پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، سب سے پہلے ہم دیکھیں تو فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ اب یہ بیماری ہے کون سی؟ ہے نا، بیماری ہے تو بیماری کون سی ہے؟ مفسرین نے مختلف بیماریاں بیان کی ہیں۔ اب یہ منافق کے دل کی بیماری ہے نا، ہم مسلمان ہیں، ایک ہے منافق عملی، ایک ہے منافق اعتقادی۔ منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے جس کا دل اور اندر اور باہر اور یہ ایمان کے بارے میں اس کا اعتقاد، اس کے متعلق اس کا یہ معاملہ ہے، وہ تو بندہ ہے ہی کافر، منافق ہے تو اب نچلے درجے کے اندر عذاب کے لیے ہوگا جہنم میں۔ اور دوسرا منافق عملی، یہ پیچھے بیان میں سے کر چکو پچھلے جمعے میں، یعنی اس کے اندر منافقین کی علامتیں پائی جاتی ہیں، تو گناہ گار تو ہے لیکن اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معافی بھی دے گا، اور گناہ گار ہونے کے باوجود اس کا ایمان زائل نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں پر منافق کی ہم بیماریاں سمجھ رہے ہیں، جب پتہ چلے منافق کی یہ بیماریاں ہیں ہم اپنے اوپر بھی غور کریں، اور ساتھ میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ یار یہ منافق ہیں، ان کے اندر یہ بیماری تھی تو اللہ ان سے ناراض ہوا، میں نے اس چیز سے بچنا ہے۔ پہلی چیز ان کے دل کے اندر بیماری تھی کون سی بیماری جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا؟ وہ بیماری کیا ہے؟ مفسرین نے کئی ایک چیزیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے ان کے دل کے اندر شک کی بیماری تھی۔ وہ شک کیا کرتے تھے، کس چیز کے اوپر شک کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کے اوپر شک کیا کرتے تھے، وہ رب کے ایک ہونے کے اوپر شک کیا کرتے تھے۔ جب ان چیزوں کے اوپر انہوں نے شک کیا تو اب ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، دل گندا ہوا، دل ناپاک ہوا، دل کے اندر بیماری آئی، مرض آیا، رب نے اور بڑھا دیا۔ تو اب ایک یہ چیز آئی، بے یقینی، منافق کے اندر بے یقینی ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں نا کئی ایک معاملات کے اندر ہم خود بے یقینی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ کوئی وظیفہ کیا، پتہ چلا جی یہ وظیفہ کرے تو یہ آگے سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے، یہ کام حل ہو جاتا ہے۔ میں نے وظیفہ کیا، 10 دن کرنا تھا، 20 دن کرنا تھا، 40 دن کرنا تھا، جتنے دن بھی تھا، میں نے وظیفہ کیا، میرا کام کوئی نہیں ہوا۔ اب بے یقینی کی کیفیت بن جائے گی، یار نہیں یہ وظیفہ ٹھیک نہیں، یا پھر جی یہ وظیفہ سے کام نہیں ہوتا۔ اچھا اسی طریقے سے کوئی مشکل آ گئی، کسی دعا کا پتہ چلا یار یہ دعا پڑھے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ میں نے دعائیں کی، کوئی خاص دعا ہو یا عام دعا ہو، میں رب سے دعائیں کرتا رہا، کر کے دعائیں کی، میری وہ مشکل آسان ہی کوئی نہیں ہوئی۔ اب بندے کے اندر بے یقینی آ جاتی ہے، نہیں یار دعا دے نال بھی کم کوئی نہیں ہوتا، یہ بے یقینی دل کے اندر آ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ہم غور کریں، یہ چوٹ لگنے والی بات بھی ہے، ہمارے اندر اتنی بے یقینی آ چکی ہے، نماز کا وقت ہو جائے ہم دکان کا شٹر نیچے کر کے نہیں آتے، کیوں؟ یار ہو سکتا ہے کوئی گاہک آ جائے، اور رزق دینے والا گاہک ہے، یہ رب کی ذات ہے، رزق تو رب نے دینا ہے۔ وہ رب جو تو 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے دکان کھولتا ہے، وہ رب رزق دیتا ہے۔ اگر 10 منٹ 15 منٹ تک دکان کا شٹر نیچے ہو جائے گا تو کیا رب جو تو پہلے نافرمانیاں کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، جماعت چھوڑ رہا ہے، وہ رب تجھ کو رزق دے رہا ہے۔ اگر تو رب کے راستے کے لیے 10-20 منٹ دکان کا شٹر نیچے کر دے گا تو کیا تیرا رزق رک جائے گا؟ رب تیرا رزق روک لے گا؟ لیکن یہ ہمارے اندر بے یقینی ہوتی ہے کہ نہیں یار ہو سکتا ہے میں دکان بند کرا، صبح تک ویلا بیٹھے ہیں، انہاں 10 منٹوں کے گاہک نہ آ جائے، یہ ہمارے اندر چیز آ گئی، حالانکہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ رب جو نافرمانیوں کے باوجود دے رہا ہے، اگر میں اس کی فرما برداری میں لگ جاؤں تو کیا رزق روکے گا؟ رب نے آزمایا تو بڑوں کو ہے، انبیاء کی بھی آزمائشیں ہوئی، ان کے اوپر بھی دنیاوی تکالیف آئیں، تو اگر ہمارے اوپر آ رہی ہیں تو اس میں کیا ہے؟ ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر یہ آئی، اب صبر کرے، اب شکر کرے، یہ موقع ہے صبر کرنے کا۔ ہم صبر کس وقت کرتے ہیں؟ سارا دل کی بڑھاس نکال دی،
اس کے بعد کہتے ہیں یار میں تو صبر ہی کر رہا ہوں، کر کے سکنے ہیں جی اسی تے اللہ تے چھڈی ہے، سارا نکالنے کے بعد کون سا صبر رہ گیا ہے؟ تو بے یقینی کی کیفیت یہ کفار کے اندر ہوا کرتی تھی۔ جب بے یقینی کی کیفیت ہے تو پھر ہوا کیا کہ ان کے دل کا مرض اور رب تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم غور کریں نا، یہ تو تھا بے یقینی، بے یقینی کی وجہ سے بندے کا مرض کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، اور اگر یقین کامل ہو تو رب عطا کیسے کیسے کرتا ہے۔ نمرود نے آگ جلائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، لیکن حضرت ابراہیم کو یقین تھا جس رب کا کلمہ پڑھا ہے، جس رب کی تبلیغ کر رہا ہوں، جس رب کا کہا مان رہا ہوں، وہ رب مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ جبریل امین آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام کوئی کام ہے؟ کہاں ہاں ہے، لیکن تجھ سے نہیں ہے، رب سے ہے۔ یقین ہے نا، پتہ ہے رب ہے، رب کے کام لگا ہوں تو مسئلہ نہیں بنے گا۔ تو ہوا کیا، آگ میں جلایا جا رہا ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، رب کا حکم ہوتا ہے پوری دنیا کی آگے ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، یقین کامل کی برکتیں ہیں۔ اچھا ہوتا کیا ہے، یقین کامل ہو سمندر کے اندر رستے بن جاتے ہیں، اگر یقین کامل ہو بندے کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ یقین کامل ہونا چاہیے۔ ہم یقین وسوقت کرتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، یہ جو ڈگمگانا ہوتا ہے نا یہ بندے کو پیچھے کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کہیں نہ سفر پر نکل گئے، آپ نکل کے ساتھیوں کو نہیں بتایا، تو جب آپ نے اپنے ساتھیوں کو نہیں بتایا نا تو آپ کے ساتھی جو حواری تھے، جو آپ کے اوپر ایمان لائے تھے، وہ تلاش کرنے کے لیے نکل گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے ہیں۔ ادھر تلاش کیا ادھر تلاش کیا، نہیں مل رہے، چلتے چلتے سمندر کے پاس پہنچے، سمندر تھا یا دریا تھا، اس کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ پانی کے اوپر چلتے ہوئے آ رہے۔ تو وہ جو حواری تھے، جو آپ کے اوپر ایمان لائے ہوئے تھے، آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہم بھی پانی کے اوپر چل سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے پتہ جواب کیا دیا، فرمایا جس بندے کے دل کے اندر ایک جو کا دانہ ہوتا ہے نا، فرمایا جس بندے کے دل کے اندر ایک جو کے دانے کے برابر بھی یقین کامل آ جائے وہ اس پانی کے اوپر چل سکتا ہے۔ یقین کامل کی بات ہے، ہم یقین کرتے ہیں لیکن بسا کا تو اس میں بھی ڈگمگاہٹ ہوتی، پتہ نہیں یار ہے تو یقین پر پتہ نہیں ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا۔ جب یہ کنڈیشن ہے نا پھر کام نہیں ہوتا۔ وہ ہے نا، ہے تو جو ہے نا وہ ایک بات مشہور ہے، کیا جی ایک مولوی صاحب نے بیان کیا، اب اللہ بہتر جانتا ہے یہ سچا واقعہ، یہ سمجھانے کے لیے کسی نے بنایا ہوا ہے کہ جی وہ پانی کے اوپر اللہ کا نام لے کر چلے تو پتہ چل لیتا ہے۔ تو وہ جو گڈریا تھا جو اپنی بکریاں چلاتا تھا وہ تو چلا گیا، بعد میں مولوی صاحب جو ہے نا وہ رستہ تلاش کر رہے ہیں، تو اس گڈریے نے کہا کہ حضرت صاحب آؤ نا بسم اللہ پڑھ کر، میں کہا نہیں پھول تو کدھر ٹوڑ لے جو نا۔ تو ہوا کیا، یقین کامل، بیان تو کر دوں، میں بھی کر دوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بندے کے پاس یقین تو ہونا چاہیے نا، مضبوط یقین ہوگا تو کام ہوگا، وگرنہ نہیں۔ کفار نے، یہ منافقین جو تھے، یقین نہیں رکھا، شک میں تھے، پتہ نہیں حضور یہ اللہ کے نبی ہے بھی کہ نہیں، اور اللہ کے اوپر بھی یہ شک تھا کہ یار اللہ ایک ہی ہے یا زیادہ ہے۔ تو جب یہ شک رکھا، یقینی کیفیت نہیں تھی، فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، یہ بے یقینی کا مرض لے کر گھوم رہے ہیں، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو مزید بڑھا دیا ہے۔ یہ ایک قول ہے کہ ان کے مرض سے مراد یہاں پر کیا مرض تھا۔ دوسرا مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر جو ان کا مرض تھا، یہ جو رب نے فرمایا نا فی قلوبہم مرض، ان کے دل کے اندر مرض تھا، اس مرض سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں ان کے دل کے اندر حسد کا مرض تھا۔ حسد کس سے حسد؟ حضور سے حسد۔ حضور سے حسد کیا کرتے تھے کہ ان کو مقام و مرتبہ مل رہا ہے، ان کے لوگ آ کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی بات مان رہے ہیں، ان کو عزت مل رہی ہے، ان کو شہرت مل رہی ہے، ان کو مرتبہ مل رہا ہے، ان کو مقامات مل رہے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ادب سے آتے ہیں، ان کے اوپر جانیں نچھاور کرتے ہیں، ہمارے لیے ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ دل کے اندر حسد آیا، فرمایا دل کے اندر حسد آ گیا، حضور کے بارے میں حسد رکھا ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو مزید بڑھا دیا۔ اب یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے، دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرچا یہ پہلے بھی تھا، ہو رہا تھا، اور جب حضور سے حسد ان لوگوں نے کیا تو ایسا نہیں کہ حضور کا چرچا کم ہوا۔ مرض کس چیز کا ہے؟ حسد کا مرض ہے، یار یہ ان کو عزت کیوں مل رہی ہے؟ تو
تو ایسا نہیں وہ حضور کی عزت کو کم کر دیا، بلکہ رب فرماتا ہے رب نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، رب نے چرچے مزید بڑھا دیے۔ تو اگر کوئی حضور کے نام سے جلتا ہے تو یہ تو رب کا طریقہ ہے کہ اس کے سامنے مزید نام لو، اس کے سامنے مزید تذکرے کرو۔ کوئی جلتا ہے تو جل جائے، ہم تو حضور کا تذکرہ کرتے رہیں گے نا، تو حضور کی شانوں کو مزید بیان کرنا چاہیے۔ تو رب نے بیان فرما دیا نا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض تھا، حضور سے حسد رکھتے تھے، ٹینشن تھی حضور کے بارے میں، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو مزید بڑھا دیا۔ تو حسد پتہ چلا یہ بندے کے ایمان کو لے جاتا ہے، حسد بندے کو ایمان سے بڑا دور کر دیتا ہے، ہمیشہ حسد سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد یہ اور ایمان یہ دونوں کسی مومن بندے کے دل کے اندر جمع نہیں ہوتے، یا بندہ حسد کو رکھے گا یا ایمان کو رکھے گا۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ حسد ایسی بیماری ہے بسا اوقات یہ بندے کے آخری وقت میں اس کے ایمان کو بھی لے جاتی ہے۔ تو اس چیز کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حسد کی بیماری، یہ ابھی تو ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ یہ حسد کی بیماری ہمیں بڑی دور تک لے جائے۔ ایک بزرگ تھے نا، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ آپ کا ایک طالب علم تھا، شاگرد تھا ایک، وہ بیمار ہوا۔ بیمار جب ہوا تو اب آخری وقت آ گیا۔ اب آخری وقت میں ہوتا کیا ہے، کرنا بھی یہی چاہیے کہ اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کریں یا اس کو کلمے کی تلقین کریں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے اس کے سامنے اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے سورہ یاسین کی تلاوت کی نا، تو وہ آگے سے جو بچہ بیمار تھا، جو بھی موت کے قریب ہے، طالب علم تھا، اس نے کہا کہ اس کو بند کر دے، اس کو پڑھنا بند کر دے۔ آپ نے قرآن کو پڑھنا بند کر دیا، اس کو کلمے کی تلقین شروع کر دی۔ اچھا یہاں پر طریقہ بھی کیا ہے کلمے کی تلقین کا، وہ بھی ساتھ میں عرض کرتا چلتا ہوں۔ اگر کوئی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یار یہ بندہ اس کی آخری سانس چل رہے ہیں، بس یہ ابھی گیا تو ابھی گیا، بٹ ٹائم کم ہے، اس کو یہ کبھی نہ کہے کہ کلمہ پڑھ، بلکہ اس کے سامنے اونچا اونچا کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ یہ ہوتا ہے کلمے کی تلقین کرنا۔ آپ پڑھیں گے، اس کو خود یاد آ جائے گا، وہ خود آپ کے ساتھ پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا اب ہوا کیا، حضرت فضیل بن عیاض نے سورہ یاسین کو بند کیا، بچے نے کہا تھا جی اس کو بند کر دے، میں نے نہیں سنی۔ آپ نے اس کو کلمے کی تلقین شروع کر دی، کلمے کی تلقین کی، تو اب وہ کہتا ہے جی اس کو بھی بند کر دے، میں اس سے بیزار ہوں، معاذ اللہ۔ اس نے کہا میں اس کلمے سے بیزار ہوں جی، اس کو بند کر دے، میرے سامنے نہ پڑھے۔ یہ اس نے کہا اور فوت ہو گیا۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا یہاں پر مزید آگے چلنے سے پہلے میں ایک بات یہاں پر شرعی مسئلہ بیان کر دوں۔ آخری وقت کے اندر جب سانس نکل رہا ہے بالکل، اس وقت کے جو الفاظ بندے نے کہے ہوتے ہیں اس کے اوپر حکم نہیں لگتا، کیونکہ حالت نزع میں بسا اوقات کچھ نہ کچھ الفاظ بندہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے، لیکن اس درد کی کیفیت کی وجہ سے لفظ منہ سے کچھ اور نکل آتے ہیں۔ تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بچہ کافر ہو گیا، لیکن اب ہوا معاملہ کیا ہے، حضرت فضیل بن عیاض اللہ کے ولی تھے اور پریشان ہو گئے، 40 دن تک اپنے اس شاگرد کے لیے روتے رہے کہ یار بڑا یہ تو قابل شاگرد تھا، اس کے ساتھ ہوا کیا ہے معاملہ، یہ ایسا کیوں اس کے ساتھ ہوا کہ یہ جب جانے لگا دنیا سے، اس نے قرآن کی تلاوت کو بھی رکوا دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے جو ہے نا وہ کلمے کو بھی رکوا دیا اور ساتھ میں یہ الفاظ کہے، بڑے پریشان تھے۔ 40 دن گزرے، آپ سو رہے تھے تو آپ کو خواب میں اپنا شاگرد نظر آیا۔ شاگرد نظر آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تیرا تو میرے طلباء کے اندر بڑا اونچا مقام تھا، تو بڑا ذہین و فطین تھا، بڑا لائق تھا، بڑا با ادب تھا، تو نے آخری وقت میں ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا جی میرے اندر 3 عیب تھے جن کی وجہ سے میں نے یہ کیا، اینڈ میں میرا جو معاملہ ایسا ہوا۔ وہ 3 عیب اس نے کون سے بتائے؟ کہا میں چغلی کرتا ہوں۔ چغلی کھانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات اس کو بتائی، اس کی بات اس کو بتائی، تاکہ ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، آپس میں یہ مل بیٹھ نہ پائے، یا آپس میں ان کے فساد پڑا رہے۔ کہا ایک تو میرا یہ عیب تھا، میں چغلی کھایا کرتا تھا۔ دوسرا اس نے کہا کہ میں اپنے جو دیگر طالب علم تھے نا، دیگر ساتھی تھے، میں ان سے حسد کیا کرتا تھا، میں جلتا تھا ان سے، میں حسد کیا کرتا تھا۔ اور تیسرا عیب اس نے بتایا کہ میں شراب پیا کرتا تھا، شراب کا گلاس سال میں 1 دفعہ پیا کرتا تھا، سال میں 1 دفعہ شراب کا گلاس پیا، اور آخری وقت میں کیا معاملہ ہوا
اور یہاں پر کتنے ایسے ہوتے ہیں شراب کے عادی ہوتے ہیں، کتنے ایسے ہیں چغلیاں کھاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو حسد کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کا ایمان محفوظ رکھے، لیکن یہ معاملہ بڑا سخت ہے، لہٰذا اس چیز کی طرف ہمیں ہمیشہ توجہ رکھنی چاہیے، ان چیزوں سے ہمیشہ ہمیں بچ کر رہنا چاہیے۔ ایک تھا منافقوں کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی، یہ ایک موقع تھا، کہیں سفر پر تھے، مدینہ منورہ سے باہر تھے یہ بھی اور مسلمان بھی، تو اس نے نا عبداللہ بن ابی نے، کیونکہ منافقوں کا سردار ہے، اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اگر ہم مدینہ میں واپس لوٹ گئے نا، پہنچ گئے، تو جو بڑی عزت والا ہے نا وہ ذلیلوں کو باہر نکال دے گا مدینہ سے۔ مراد کیا تھی؟ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں عزت والا ہوں، عبداللہ بن ابی منافق کہتا ہے میں عزت والا ہوں، اور یہ جو مسلمان ہیں نا یہ ذلیل لوگ ہیں، تو میں ان کو مدینہ سے باہر نکال دوں گا جب ہم مدینہ پہنچیں گے۔ تو اس نے یہ بات کہی، حضور کو کم تر جانا، مسلمانوں کو کم تر جانا، رب ذلیل و رسوا کیسے کرتا ہے پھر ان کو، یہ دیکھیں۔ ابھی اس نے کہا اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، اور وہ صحابی رسول ہے، مسلمان تھے، بڑے پکے عاشق رسول تھے۔ کچھ صحابہ جو پہلے پہنچے نا، انہوں نے آ کر بتا دیا جی کہ آپ کے والد نے یہ بات کی ہے، جو منافقوں کا سردار ہے عبداللہ بن ابی، اس نے یہ بات کی ہے کہ جو اعز ہے، جو کہ زیادہ عزت والا ہے، وہ ذلیلوں کو، مسلمانوں کو، حضور کو معاذ اللہ یہ مدینہ سے نکال دے گا۔ تو وہ جو بیٹا تھا نا عبداللہ، انہوں نے کیا کیا صحابی رسول، انہوں نے تلوار نکالی، مدینے کے باہر آ گئے، اور جیسے باپ نظر آیا نا اس کی گردن کے اوپر تلوار رکھ دی، کہا یا تو کہہ کہ تو ذلیل ہے، حضور عزت والے ہیں، تو پھر تجھے مدینے کے اندر جانے دوں گا، اگر نہیں کہے گا تو مدینے سے باہر نکل جا، تو ذلیل ہے تو مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی زبان سے کہا میں ذلیل ہوں، حضور عزت والے ہیں، پھر مدینے کے اندر داخل ہوا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ حضور کی عزتوں کو بڑھاتا ہے، اور جو حسد کرنے والے ہیں، جو منافق ہیں، رب ان کو ذلیل کرتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ جو دو چیزیں یہاں پر بیان کی، بے یقینی اور حسد، ان چیزوں سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسئلہ میں بیان کرتا ہوں، ابھی بھی 2 منٹ کے لیے اگر بیٹھ جائیں۔ مسئلہ ہم نے شروع کیا ہے جی کہ اپنا جیسے بیان ہمارا مکمل ہو، اس کے بعد ایک شرعی مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں، 1 منٹ میں انشاءاللہ وہ بھی بیان کر دوں گا۔ پچھلی دفعہ بیان کیا تھا وضو کرتے ہیں تو جو پانی کے قطرے گرتے ہیں وہ مسجد میں نہیں گرا سکتے، منع ہے۔ آج جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں نا، سجدے میں ہوتا کیا ہے؟ سجدے میں ہم اپنا جو پاؤں ہے، کئی کنڈیشنیں ہم کو نظر آتی ہیں جی، کسی نے پاؤں نیچے لگائے کوئی نہیں، پاؤں اوپر اٹھائے ہوئے، کسی نے صرف انگلی ٹکرائی ہوئی ہے، کسی نے پاؤں دبائے ہوئے ہیں، مختلف کنڈیشنیں ہوتی ہیں۔ درست طریقہ کیا ہے؟ سجدے کی حالت میں 10 انگلیاں پاؤں کی، ان 10 میں سے کم از کم ایک انگلی کا پیٹ، انگلی نہیں، انگلی کا یہ پیٹ ہوتا ہے، تھوڑا دبائیں نا انگلی کو تو پیٹ لگتا ہے، انگلی کا پیٹ لگنا یہ فرض ہے۔ 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ لگنا سجدے کی حالت میں یہ فرض، اور دونوں پاؤں کی 3 کم از کم انگلیوں کا پیٹ لگنا سجدے کی حالت میں یہ واجب ہے۔ اگر ایک بھی نہیں لگائی تھی تو نماز ہی نہیں ہوئی، سجدہ ہی نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی؟ اور اگر 3 نہیں لگائی، نماز تو ہو گئی، ایک لگائی تھی 3 نہیں لگائی دونوں پاؤں کی، نماز تو ہو گئی، لیکن کیونکہ سجدے کا واجب چھوڑا ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لہذا درست طریقہ اور سنت طریقہ یہی ہے، جب نماز پڑھیں پاؤں کی انگلی کو تھوڑا سا پریس کریں، دبائیں، جب دبائیں گے نا تو پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ خود بخود لگ جائیں گے، قبلہ کی طرف بھی ہو جائیں گے۔ یہ درست طریقہ ہے سجدہ کرنے کے، سے سجدہ بھی ادا ہو جائے گا اور نماز میں کمی کوتاہی بھی سجدے کے اعتبار سے نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔